أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم في صلاتهم ساهون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل میں جی ہم نے مشرکین مکہ کے عقائد پڑھے ہیں، اب آ رہا ہے باب دوم مشرکین مکہ کے اعمال و اخلاق۔ سب سے پہلے لکھا ہے نماز اور مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ نماز کے قائل تھے اور بعض ان میں سے عملی طور پر نماز پڑھا بھی کرتے تھے۔ ہاں جی اور یہ وضو جو ہم کرتے ہیں یہ وضو بھی کیا کرتے تھے۔ عرب کے جو دانا لوگ تھے وہ وضو بھی کیا کرتے تھے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، اور بلکہ یہودی بھی وضو کیا کرتے تھے، اور پہلی شریعتوں میں بھی وضو تھا۔ بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ وضو اس امت کا خاصیت ہے، لیکن یہ غلط ہے، پہلی امتوں میں بھی وضو تھا۔ خود بخاری شریف کے اندر جریج کی راہب کی حدیث ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب عبارت پڑھو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ وَهَذَا الْوُضُوءُ يَفْعَلُهُ الْمَجُوسُ وَالْيَهُودُ وَغَيْرُهُمْ وَكَانَتْ تَفْعَلُهُ حُكَمَاءُ الْعَرَبِ، اور یہ وضو مجوسی، یہودی اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی کیا کرتے تھے، اور عرب کے جو دانا تھے وہ بھی کیا کرتے تھے۔ وَكَانَتْ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، اور ان میں نماز بھی تھی۔ وَكَانَ أَبُو ذَرٍ، اور تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یصلی قبل ان یقدم علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت کی طرف آنے سے پہلے 3 سال پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَكَانَ قِسْ بْنُ سَاعِدَةَ الْأَيَادِي یصلی، قِسْ بن ساعدہ ایادی بھی نماز پڑھا کرتا تھا۔ حجت اللہ البالغہ، باب ما کان علیہ حال اہل الجاہلیہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جی قال وقد صلیت جبنا اخی قبل ان القى رسول القى، قال وقد صلیت، حضرت ابو ذر بولے اور تحقیق نماز پڑھتا رہا میں اے بھتیجا۔ جبنا اخی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں پہلے اس کے کہ ملوں میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 3 سال۔ قلت لمن، میں نے پوچھا کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ قال للہ، قال اللہ کے لیے پڑھتا تھا۔ قلت فأين توجہ، میں نے پوچھا کہاں متوجہ ہوتا تو منہ کی طرف کرتا؟ قال اتوجہ حیث یوجہنی ربی عز وجل، میں منہ کیا کرتا تھا جس طرف میرا رب منہ کرا دیا کرتا تھا۔ اللہ جس طرف منہ کرا دیتا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف، بس نماز پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اصلی عشاء، میں پڑھتا تھا نماز عشاء کی۔ عشاء کو نماز شروع کرتے ساری رات نماز پڑھتے رہتے، ساری رات پڑھتے 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 جب صبح ہوتی تو فرماتے میں تھک کر اس طرح گر جاتا جس طرح کمبل پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں جی اصلی عشاء حتی اذا کان من آخر اللیل القیت کانی خفاء، جب آخر رات ہوتا تو میں ڈال دیا جاتا جس طرح کہ کمبل ہو۔ حتیٰ طالعونی الشمس، تاکہ چڑھاتا میرے اوپر سورج، سورج اوپر آتا تو پھر مجھے جاگ ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ اسلام سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تیسرا ماخذ، ثم اخذ ابو بکر بیدی، ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑا، فقال یا ابا ذر، پوچھا ہے ابو ذر، فقلت لبیک یا ابا بکر، پس فرمایا حل کنت تعلہ فی جاہلیتک، آیا تو اپنی جاہلیت میں عبادت کیا کرتا تھا؟ قلت نعم، میں نے کہا لقد رأیتنی اقوم عند الشمس، البتہ تاکہ دیکھ رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہ کھڑا ہوتا ہوں میں نزدیک سورج کے۔ یہ دوسرا طریقہ، سورج طلوع ہوتا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔
پڑھتے 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 سورج اوپر آ جاتا تو مجھے گرمی ستاتی تو پھر میں گر پڑتا، پھر وہ تھک کر، سمجھا نا تھی. فلا ازال مصلیا حتی، بس ہمیشہ رہتا میں نماز پڑھنے والا تاکہ ادا دیتی مجھے گرمی سورج کی. فآخر رو، بس میں گر جاتا، کان خفان، گویا کہ میں کمبل ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا فائنہ کنت توجہ، تو کس طرح منہ کرتا تھا؟ میں نے کہا لا ادری، مجھے یہ معلوم نہیں، اللہ ہے توجہنی اللہ عز وجل حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام. سمجھا تھی. زید ابن عمرو ابن نفیل ایک بندہ گزرا ہے جی، زید ابن عمرو ابن نفیل. یہ بندہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا، سعید حضرت عمر کے بہنوئی. کون؟ حضرت عمر کے. توجہ کرو گے تو جواب دو گے، دیکھ تو رہے ہو ادھر ادھر. پھر میں مول صاحب کو کہوں کھڑے ہو جائیں، ان کو دیکھ لو اچھی طریقے سے. ہاں جی، وہ 10 صحابہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منبر پر کھڑے ہو کر بیک وقت خوشخبری دی ہے نا جنت کی، ان میں سے ایک سعید بھی ہے. کون ہے؟ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل. یہ اس زید کا بیٹا ہے وہ، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہنوئی ہے. فاطمہ بنت خطاب کا خامند ہے، اور جس کو حضرت عمر نے مارا تھا، یہ وہی زید ہے. یہ زید ابن عمرو جو ہے، یہ حضرت نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے موحد بن گیا تھا. یہ موحد تھا اور یہ حضرت کا دوست تھا. نبوت ملنے سے بھی پہلے حضرت کے ساتھ اس کی دوستی تھی. بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک دن دونوں جا رہے تھے اکٹھے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور یہ زید ابن عمرو ابن نفیل جا رہے تھے. تو آگے قریشی بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، یہ بھی بیٹھ گئے. تو قریشیوں نے حضرت کے آگے گوشت روٹی رکھ دی کہ کھاؤ. حضرت نے اٹھا کے زید کے آگے رکھ دی. زید نے اٹھا کے جو پھینکی ادھر جا پڑی اور کہنے لگا انا لا ناکل مما تذبحون علی اصنامکم، جو تم اپنے بتوں کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو، ہم وہ نہیں کھایا کرتے. یہ وہ بندہ ہے، یہ نماز پڑھا کرتا تھا حالت جہلیت کے اندر. یہ حضرت کو نبوت ملنے سے پہلے فوت ہو گیا بیچارہ. جیسے اس کی بات ہے. عن حجر بن ابی ایحاب قال رأیت زید بن عمرو. حجر بن ابی ایحاب کہتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرو کو دیکھا، وانا عند صنم بوانا جگہ کا نام ہے، وہاں ان کا بت تھا. بعد ما راجع من الشام، بعد اس کے جو شام سے واپس آیا، وہ یراقب الشمس، وہ انتظار کرتا تھا سورج کی. فاذا زالت، پر جب سورج ڈھل جاتا، استقبل الکعبہ، کعبے کی طرف منہ کر کے فصلی رکعتا، ایک رکعت 2 سجدے کیا کرتا تھا. یہ حالت جہلیت کی بات ہے. معلوم ہوا وہ لوگ اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے. وہ سمجھا تھی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میری طرف دیکھو جی، میں فائدہ عرض کر دوں. اللہ فرماتے ہیں ان لوگ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز کی حقیقت سے بے خبر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگوں نے تو فرمایا کہ یہ آیت مدنیہ ہے، مدینہ منورہ میں آئی ہے، اور اس سے مراد منافقین ہیں. کون مراد ہے جی؟ لیکن یہ بالکل غلط ہے. یہ صورت ساری مکیہ ہے اور یہ آیت بھی مکیہ ہے، مکے میں آئی ہے. اب مکے کے اندر 2 جماعتیں تھیں. ایک جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور ایک جماعت تھی کفار قریش کی. اب یہاں اگر کہو کہ صحابہ مراد ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ صحابہ کی نماز کی تو اللہ نے دوسری جگہ تعریف فرمائی ہے. ہاں جی، ظاہر ہے اس سے مراد قریشی ہیں. المصلین سے مراد کون ہیں؟ قریشی ہیں جو مشرک تھے، نماز پڑھتے تھے لیکن شرک بھی کرتے تھے. حالانکہ نماز تو توحید ہے از اول تا آخر. نماز پڑھنے کے باوجود وہ لوگ توحید سے کیا تھے؟ غافل، توحید کے منکر، جس کی وجہ سے ان کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا چاہے برابر ہے. جنت
ماخذ نمبر 7 پڑھو، علامہ ابن الاثیر کی عبارت ہے، وقان یخرج وقان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخرج الی الکعبۃ اول النہار، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبے کی طرف جاتے تھے ابتدا دن کے اندر اور نماز ضحیٰ پڑھا کرتے تھے۔ وقانت قریش لا تنکر، قریش اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ وقان اذا صلی غیرہا قعد علی وزید بن حارثہ یرشدانہ۔ بس آگے اگلے صفحے پر آ جاؤ جی۔ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ لوگ نماز جو پڑھتے تھے ہماری طرح، ان کی نماز جو تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کے دین والی نماز تھی، کیونکہ وہاں اسماعیل علیہ السلام مبعوث ہوئے نا مکے کے اندر، تو اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے جو بقایا تھی نماز وہی پڑھا کرتے تھے۔ شاہ صاحب کی عبارت، والمحفوظ من الصلاۃ فی امم الجہود والمجوس وبقیۃ العرب افعال تعظیمیۃ، یہودی مجوسی اور بقیہ عرب کے اندر نماز جو باقی رہ گئی تھی وہ چند افعال تعظیمیہ تھے، لا سیما السجود وخصوصاً سجدہ واقوال من الدعاء۔ میری طرف دیکھو جی، مشرکین مکہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہماری طرح صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک روزہ بھی رکھا کرتے تھے، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں نا صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، اسی طرح وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک روزہ رکھتے تھے، اور کس کی خاطر رکھتے تھے؟ اللہ کی خاطر۔ بلکہ جناب اگلی بات بڑی عجیب ہے کہ نماز، زکوٰۃ، حج، ان عبادات میں مشرکین نے شرک کیا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ آج تک کسی مشرک نے اس میں شرک نہیں کیا، کسی مشرک نے کسی غیر اللہ کے لیے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں۔ ہر دور میں موحد مشرک سب کے سب روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ پڑھو اب نیچے ماخذ نمبر 1 ہے، وَقَانَ فِيهِمُ الصَّوْمُ مِنَ الْفَجْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ، تھا ان کے اندر روزہ فجر سے لے کر غروب شمس تک۔ وَقَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قریشی جو ہیں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے جاہلیت میں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعنہم اجمعین، بی بی صاحبہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کان یوم عاشورہ، عاشورے کا دن روزہ رکھا کرتے تھے اس کا قریشی جاہلیت میں، اور تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سمجھا نا تھی؟ حدیث پاک میں ہے جی، مشکات شریف میں، بخاری شریف میں بھی ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے متعدد مطالب ہیں، ایک مطلب وہ ہے جو اب پڑھو یہاں لکھا ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ أَحَدٌ غَيْرَ اللَّهِ بِالصَّوْمِ، علامہ عینی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، لِأَنَّهُ، چونکہ تاکہ شان یہ ہے نہیں عبادت کی کسی ایک نے غیر اللہ کے ساتھ روزے کے، فَلَمْ يُعَظِّمِ الْكُفَّارُ فِي عَصْرٍ مِّنَ الْآثَارِ مَعْبُودًا لَهُمْ بِالصِّيَامِ، نہیں تعظیم کی کفار نے کسی زمانے میں زمانوں سے کسی بھی معبود کی روزوں کے ذریعے، وَإِنْ كَانَ يُعَظِّمُونَهُ، اور اگرچہ تھے تعظیم کرتے تو اس کے ساتھ سورت، نماز، سجدہ، صدقہ وغیرہ ذالک کے۔ اعتکاف اور مشرکین مکہ خالص اللہ کے لیے مسجد کے اندر، حرام کے اندر اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، بلکہ منت مانا کرتے تھے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے ہم اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں گے۔ سمجھا نا تھی؟ وَقَانَ الْجَوَارُ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد کے اندر اعتکاف کرنا بھی ان کے اندر تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ میں ایک روزہ رکھوں گا، اپنا اعتکاف کروں گا اس کے اندر، مسجد حرام کے اندر۔ آپ نے فرمایا پوری کر اپنی نظر۔ عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم اجمعین، حضرت عمر نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، عرض کیا تھا میں نے منت مانی تھی جلیت کے اندر یہ کہ اعتکاف کروں گا میں ایک رات مسجد حرام میں۔ قال فاوف بنذرک، فرمایا بس پورا کر تو اپنی منت کو۔ سمجھا نا تھی؟ اب تو دور ختم ہو گیا ہے جی،
ہم چھوٹے ہوتے تھے، وہاں بستی کی بات ہے، تو وہاں عورتیں کو دیکھا تھا ہم نے، عورتیں منت مانتی تھیں کہ ربا میرا کام ہو جائے تو میں چوپہرا بیٹھوں گی تیرے گھر میں۔ کتنی؟ چوپہرا۔ یہ جو دن رات ہے نا، اس کے کتنے پہر ہوتے ہیں؟ ہاں 8 پہر ہوتے ہیں۔ تو چوپہرا مانا ایک دن، صبح سے لے کر شام تک۔ پھر وہ مسجد میں بیٹھا کرتی تھی، ہم دیکھتے تھے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں مسجد کے اندر، اللہ کی منت مانتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حج و عمرہ، مشرکین مکہ حج بھی کیا کرتے تھے، اللہ کی خاطر عمرے بھی کیا کرتے تھے، بلکہ یہ تو ان کے گھر کا کام تھا۔ جتنی سال کی عمر اتنی حج، بچہ پیدا ہوا اور اس کو لے آئے، سمجھاتے خود بھی حج کیا، اس کو بھی حج کروایا۔ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو لے جائے، مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج و عمرہ مبرور نصیب فرمائے، اللہ مسجد حرام کو آزاد کروائے، اللہ پاک مسجد نبی کو آزاد کروائے۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں نوزائیدہ بچے بالکل تازہ پیدا ہوئے، غسل کرا کے احرام کا کپڑا لپیٹ کر ان کو لے آتے ہیں، خود بھی طواف کرتے ہیں، بچے کو بھی طواف کراتے ہیں۔ وہ بھی ایسے کرتے تھے، ہر سال حج کرتے، 50 سال عمر ہے، 50 حج ہے، سمجھا نا؟ یہ جناب روایت لکھی ہے، میں اگلے صفحے پر ماخذ نمبر 2 پڑھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا حَجُّ بَيْتِ اللَّهِ وَتَعْظِيمُ شَعَائِرِهِ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، اور پر حج بیت اللہ اور اس کے شاعر کی تعظیم اور اشہر حرم کی تعظیم، فَأَمْرُهُ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْفَىٰ، اس کا معاملہ تو ظاہر ہے اس سے کہ مخفی ہو، یعنی وہ کیا کرتے تھے۔ ماخذ نمبر 4، قال وَكَانُوا يَحُجُّونَ الْبَيْتَ وَيَعْتَمِرُونَ، علامہ عبد الکریم شہرستان کی عبارت ہے، اور وہ لوگ بیت اللہ کا حج کیا کرتے، عمرے کیا کرتے تھے، وَيُحْرِمُونَ، اور احرام باندھا کرتے تھے۔ کیا لفظ ہے؟ یحرمون نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ یحرمون، احرام باندھا کرتے تھے، وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، اور بیت اللہ کے 7 چکر طواف کیا کرتے تھے، وَيَمْسَحُونَ بِالْحَجَرِ، حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور جس کو استلام کہتے ہو، وَيَسْعُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، صفا مروہ کی سعی کیا کرتے تھے، وَكَانُوا يُلَبُّونَ، اور تلبیہ بھی پڑھا کرتے تھے، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يُشْرِكُ فِي تَلْبِيَتِهِ، مگر بے شک بعد ان کے تھے شرک کیا کرتے تھے اپنے تلبیہ کے اندر، فی قولہ إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، اس لفظ کی تشریح آگے آئے گی انشاءاللہ۔ وَيَقِفُونَ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا، اور تمام مواقف میں وقوف کیا کرتے تھے، یعنی منی، مزدلفہ، عرفات۔ وَكَانُوا يُهْدُونَ الْهَدَايَا، اور ہدایہ لے آیا کرتے تھے، ہدی کا جانور، اور جمرے مارتے تھے، اور وَيُحَرِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ، یہاں کیا لفظ ہے؟ یحرمون ہے، پیچھے کیا تھا؟ یحرمون، یہاں کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ، اور مہینے حرام کے جو ان کو حرام سمجھتے تھے، پس نہیں لڑتے تھے اور نہ قتال کرتے ان کے اندر، مگر تہی اور ختم اور بعد بنی حارث ابن کعب، فإنهم كانوا إلى آخرہ۔ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کی، اور اس کو اپنا شرف سمجھتے تھے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ سارا سال شہد جمع کرتے، پھر جب حاجی آتے تو زمزم اور شہد ملا کر حاجیوں کی تواضع کیا کرتے تھے، سمجھا نا؟ کپڑے دیتے، جس حاجی کے پاس کپڑے نہ ہوتے اس کو کپڑے دیتے، جس حاجی کے پاس خرچہ نہ ہوتا اس کو خرچہ دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیا کر دیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی کو مثل اس بندے کے جو ایمان لایا اللہ اور پچھلے دن پر اور جہاد کیا اس نے اللہ کی راہ میں، نہیں برابر ہو سکتے اللہ کے ہاں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دیا کرتے قوم ظالمین کو۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ کی عبارت بڑی عجیب ہے، مشرکین مکہ کو اس پر بڑا فخر و ناز تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے، انہیں پانی پلاتے، کھانا کپڑا دیتے، اور مسجد حرام کی مرمت یا کسوہ کعبہ یا تیل بتی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔
میری طرف دیکھو جی، کعبہ بنانے کا ارادہ کیا قریشیوں نے کہ پرانی ہو گئی یہ عمارت، اس کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اب کہنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے فعل پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی شام کو اوپر چڑھے اور 1-2 پتھر گرائے نیچے، پھر اتر آئے۔ اگر اللہ ناراض ہوگا تو رات کو وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور اگر کچھ نہ ہوا ٹھیک رہا تو ہم سمجھیں گے اللہ راضی ہے، پھر ہم بقیہ شہید کریں گے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ ولید بن عتبہ، اس کو اوپر چڑھایا گیا۔ یہ اوپر چڑھا، اس نے 1-2 پتھر نیچے گرائے، پھر نیچے آ گیا تو کچھ بھی نہ ہوا، ساری رات گزر گئی۔ انہوں نے کہا بس رب راضی ہے، اب شہید کرو جی۔ لیکن اس وقت کعبے کا جو متولی تھا وہب بن عابد، کیا نام تھا جی، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا چندہ اکٹھا کرو، کعبہ بناتے ہیں، لیکن صرف اور صرف حلال کا روپیہ ہو۔ کیا ہو؟ رشوت کا پیسہ نہیں لوں گا، زنا کا پیسہ نہیں لوں گا، ظلم کا پیسہ میں نہیں لوں گا، حلال کا پیسہ اکٹھا کرو تاکہ ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ پیسہ اکٹھا ہو گیا جی۔ اب خرچہ تھا مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ، اور پیسہ جمع ہوا 50,000۔ اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے کہا کہ کعبے کو آدھو آدھ کرو۔ کعبے کو نصف کر دیا، اور اس کا کچھ حصہ باہر نکال کر حتیم کی شکل بنا دی، آدھا کمرہ اسار دیا، تعمیر کر دیا، اور آدھا جو ہے وہ چھوڑ دیا اس طرف سے، سمجھا نا تھی؟ لیکن حرام کا پیسہ شامل نہیں کیا۔ کعبے کو نصف کر دیا، لیکن حرام کا پیسہ اس میں شامل نہیں کیا۔ ورنہ کوئی مولوی ہوتا آج کا تو کہتا ہاں جی لوگ کیا کہیں گے، مسجد ہی نہیں بنا سکے۔ ہاں جی، پیسہ تو تھا، پیسہ کم نہیں تھا، لیکن حلال کا پیسہ کم ہو گیا، اس لیے انہوں نے حتیم کی شکل میں کعبے کو باہر کر دیا، اور جناب آدھے کعبے پر کمرہ تعمیر کر دیا۔ پر وہب بن عابد متولی کعبہ کا اعلان پانی دینا جی۔ ان وہب بن عابد قال لقریش، وہب بن عابد نے قریش سے کہا لا تدخلوا فیہ من کسبکم الا طیبا، نہ داخل کرو تم اس کے اندر اپنی کمائی سے مگر حلال، ولا تدخلوا فیہ مال بغیا، اور نہ داخل کرو تم اس کے اندر پیسہ زنا کا، وہ عورتیں زنا کراتی تھیں اور پیسہ لیتی تھیں، ولا بیع ربا، اور نہ سود کا پیسہ، ولا مظلمت احد من الناس، اور نہ کسی پر ظلم کر کے۔ گرم پانی نہیں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعن مجمعین، بی بی سے بات روایت ہے، فرماتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدار، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حتیم کے متعلق من البیت ہوا، آجا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قلت فما لہم، میں نے کہا بل کیا ہوا انہیں اگر نہیں داخل کیا اس کو بیت اللہ میں؟ آپ نے فرمایا ان قوما کے کثرت بہم النفقۃ، بے شک تیری قوم ان کے بعد پیسہ تھوڑا ہو گیا تھا۔ پیسے سے مراد آگے ای النفقۃ الطیبۃ التی اخرجوها، مطلق پیسہ مراد نہیں بلکہ حلال کا پیسہ وہ جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، مشرکین مکہ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے۔ مصارف زکوٰۃ لکھا ہے مہمان نوازی، خدمت مسافرین، نادار، اہل و عیال، یتامہ، بیوگان، عمومی مساکین پر خیرات، اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی، مصائب و واقعات پر صرف کرتے تھے، سمجھا نا تم؟ آگے ایک عنوان لکھا ہے جی کہ مشرکین مکہ خود بھی غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور مرتے وقت وصیت بھی کر جاتے کہ میری طرف سے غلام آزاد کرنا، یہ عبادت بھی کرتے تھے، سمجھا تھی؟ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا باپ عاص بن وائل جو تھا نا جی، اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 باندے آزاد کرنا۔ چنانچہ اس کا ایک بیٹا تھا ہشام بن عاص، کافر تھا، اس نے 50 باندے آزاد کر دیے، باقی 50 اس پر آ گئے عمرو بن عاص پر۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا، آپ ہمارا نہ کر، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مشرک تھا، کیا فائدہ ہوگا؟
عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ ان العاص بن وائل نے وصیت کی تھی جو کہ آزاد کیے جائیں اس سے 100 رقبہ. بس آزاد کیا اس کے بیٹے ہشام نے 50 گردنیں پر ارادہ کیا اس کے بیٹے عمرو بن عاص نے یہ کہ آزاد کرو اسے 50 باقی. بس اس نے کہا حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حتیٰ کہ میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لوں آیا حضرت کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ انا بھی اوصا بے شک میرے باپ نے وصیت کی تھی 100 باندھ آزاد کرنے کی. میرے بھائی ہشام نے آزاد کر دیا 50 اور باقی رہ گیا اس پر 50 رقبہ. آیا بس میں آزاد کروں اس سے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لو کان مسلمن فآتقتمانو اگر وہ موحد ہوتا اور تم اس سے آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تو بلغہ ذالک. سمجھا تھی ایک ہمت کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان مسلمن فآتقتمانو اس پر لکیر لگا لو میں بتاتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان مسلمن فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک. لکیر لگا لی ہے. یہ جہاں اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موحد کو اس کے اعمال کا فائدہ ہوتا ہے مشرک کو فائدہ. یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ایصال ارواح بھی درست ہے. کیا درست ہے؟ دیکھو نا آپ فرما رہے ہیں وہ مر گیا بندہ. آپ فرمایا اگر مسلمان ہوتا تم اس کی طرف سے آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تو بالغہ ذالک اس کو یہ بات پہنچتی. معلوم ہوا ایصال ارواح کیا ہے؟ جائز ہے. سمجھا جی. کوئی بندہ مر جائے اس کے بعد نیکی کر کے اس کو ثواب بخشا جائے تو یہ جائز ہے. سمجھا نا سر. اب نیچے عنوان کرا مشرکین مکہ کے مذہب میں صفات مذکورہ بالا کا مقام. فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ آگئے بی بی صاحبہ کے پاس اور بی بی صاحبہ کو عرض کیا کہ فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی میں تو ڈر گیا ہوں. میں ڈر گیا ہوں. یہ جگہ خاصی مشکل ہے. اساتذہ کرام سمجھاتے ہیں. بی بی صاحبہ نے جواب میں فرمایا فقالت خدیجہ کلا. بی بی صاحبہ نے کہا ہرگز نہیں. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم بے شک تو البتہ صلہ رحمیاں کرتا ہے. وتحمل الکلہ اور تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے. وتکسب المعدوم تکسب المعدوم. اس لفظ کے 5 معنی ہیں. تقسب المعدوم اور کما کر دیتا ہے تو فقیر کو. وتقری الضیف اور مہمانی دیتا ہے تو مہمان کو. وتعین علی نوائب الحق اور امداد کرتا ہے تو بر نوائب الحق الحدیث. ماخذ نمبر 3 پر آ جاؤ. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و مجمعین. بی بی فرماتی ہے میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے شک عبداللہ بن جدعان تھا جاہلیت کے اندر. یقری الضیف مہمانوں کو مہمانوں کھلاتا تھا. صلہ رحمیاں کرتا تھا. ویفک العان اور چھڑایا کرتا تھا قیدیوں کو. ویحسن الجوارا اور ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا. فاثنیت علیہ میں نے اس کی تعریفیں کی اور پوچھا حل نفع ہو ذالک آیا اس کو یہ نفع دے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا. آپ نے فرمایا نہیں. انه لم يقل يوم اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. سمجھا نا. بہرحال نظر الہی اور مشرکین مکہ. مشرکین مکہ جس طرح اپنے بزرگوں کی منت مانتے تھے اللہ کی بھی منت مانتے تھے. اللہ کی بھی منت مانتے اور اللہ کا اپنی کھیتی باڑی سے بھی حصہ نکالا کرتے تھے. وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. اور کرتے ہیں اللہ پاک کے لیے کچھ سے جو اس نے پیدا فرمایا کھیتی اور جانوروں سے حصہ. بس کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے ان کے گمان میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. بزعمهم کا معنی جو بندے رحیم یار خاں آئیں گے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں جی بات شاہ صاحب کی عبارت پڑھو جی.
اہل جاہلیت احکام چند اختراع کردہ بودند، جاہلیت کے لوگوں نے کچھ احکام اپنی طرف سے نکالے ہوئے تھے۔ اداں جملان حسکیت زراعت و مواشی پارا برائے خدا مقرر میں کردند، ان میں سے یہ بھی ہے کہ کھیتی باڑی اور جانوروں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے، و پارا برائے بتوں، اور کچھ حصہ اپنے بتوں کے لیے، خدا کا حصہ مساکین اور ضعیفوں پر خرچ کرتے، اور بتوں کا حصہ آستانے میں پہنچایا کرتے تھے۔ سمجھا نا سن؟ مشرکین عرب اپنے بچوں کا ختنہ بھی کرایا کرتے تھے، بلکہ خصال فطرت کہتے ہیں ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، بغلوں کو صاف کرنا، زیرنا صاف کرنا، وضو کرنا، استنجا کرنا، یہ چیزیں بھی سب ان کے اندر مروج تھی۔ سمجھا جی؟ وما زال الغسل من الجنابت سنتا معمولۃ عندهم، اور غسل من الجنابت ان کے معمول تھا۔ وکذالک الختان وسائر خصال الفطرت، اسی طرح ختنہ کرانا اور تمام خصال فطرت، اور تورات میں اللہ پاک نے ختنے کو علامت بنایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی، اور یہ وضو کرتے ہیں اس کو مجوسی، یہودی وغیرہ، وقان تفعلوا کما العرب۔ سمجھا نا صحیح؟ ماخذ نمبر 3 پڑھو جی، ہمت کرو، اصل مسئلہ آگے آ رہا ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ قال وكانوا يداومون على طهارات الفطرة التي ابتلي بها ابراہیم علیہ السلام، اور تھے وہ دوام کیا کرتے تھے طہارات فطرت پر جو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا جن سے، اور یہ 10 باتیں ہیں، 5 سر کے اندر ہیں اور 5 باقی جسم میں ہیں۔ اے پر وہ لوگ وہ چیزیں جو سر میں ہیں، مدمدہ کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مونچھیں کٹانا، فرق سمجھتے ہو جی؟ طالب علموں کو پتہ نہیں، آج کل طالب علم بھی بال الٹے کر رہے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، ایک ہے سنت الیہود، ایک ہے سنت الرسول، ایک سنت الیہود ہے، ایک سنت الرسول ہے۔ سنت الرسول تو یہ ہے کہ درمیان میں مانگ نکالی جائے، آدھے بال ادھر آدھے بال ادھر، یہ ہے سنت الرسول۔ اور سنت الیہود ہے کہ بال یوں کیے جو۔ اب کون سے طالب علم ہے جس کے بال آدھے ادھر اور آدھے ادھر ہیں، اور کون سا وہ ہے جس نے سارے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، توجہ کر کے سن لو، دل کھول کر، کان کھول کر۔ یہ جو تم بال پیچھے ڈالتے ہو یہ سنت الیہود ہے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ سنت الرسول یہ ہے کہ درمیان میں مانگ نکالو، آدھے بال ادھر ڈالو، آدھے بال ادھر ڈالو۔ سن رہے ہو؟ کرو گے آج کے بعد؟ نہیں کرو گے؟ ہاں، آج کے بعد ہمیں سنت الرسول چاہیے، ہمیں سنت الیہود ہرگز نہیں چاہیے، خیال کرو۔ والفرق، اور فرق، والسواک، اور مسواک کرنا، واما اللواتی فی الجسد، اور پر وہ جو باقی جسم ہیں، استنجا کرنا، ناخن کٹانا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، اور زیر ناف کے بال صاف کرنا اور ختنہ کرانا۔ فلما جاء الاسلام قررها سنۃ من السنن۔ سمجھا نا سی؟ مشرکین مکہ اپنے مردوں کو غسل بھی دیا کرتے تھے، پھر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے تھے، پھر ان کو قبر میں دفن بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر معمول تھیں۔ ہاں جی، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، حدیث آ چکی ہے، میں نہیں پڑھتا، کہ وہ جہاں مسجد نبوی اب بنی ہے، یہاں مشرکین کی قبور تھی۔ کیا تھیں؟ جس طرح ہندو جلاتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یہ دوسرے مذہب کے اندر اور رواج ہیں، ان میں یہ چیز نہیں تھی۔ مسلمانوں کی طرح وہ بھی کیا کرتے تھے؟ قبر میں دفن کرتے تھے باقاعدہ طور پر، بلکہ قبلے کی طرف منہ کرتے تھے۔ قبر کے اندر مردے کا منہ کس طرف کرتے تھے؟ ہاں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں۔ باقی فرماتے ہیں سوال یہ کہ جنازہ کس طرح پڑھتے تھے؟ جنازہ اس طرح نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ ان کا جنازہ یہ تھا کہ میت کو رکھ دیتے، اور پھر ایک بندہ یعنی اس کا وارث کھڑا ہو جاتا، وہ اس کی تعریفیں کرتا کہ یہ ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، پھر اس کو دفن کرتے کہتے رحمک اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اگلے صفحے پر آ جاؤ۔ علامہ شہرستانی فرماتے ہیں وَكَانَتْ الصَّلَاةُ اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، اور ان کی نماز جب مر جاتا بندہ یہ تھا حُمِلَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، تخت پر رکھا جاتا، ثم يقوم ولیہ، اس کا ولی کھڑا ہوتا، فَيَذْكُرُ مَحَاسِنَهُ، اس کی اچھی صفات ذکر کرتا، وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثناء کرتا، پھر اس کو دفن کرتا، کہتا علیک رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ لفظ بولتا تھا،
علیکہ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں مشرکین مکہ جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، نہر کیا کرتے تھے، بکری اور گائے کو ذبح کرتے، اونٹ کا نہر کرتے تھے۔ اور جس طرح بات مذموم ہے کہ پیٹ چاک کرو یا گلا دبا دو، یہ بات ان کے اندر نہیں تھی، سمجھا نا تھی؟ عبارت نیچے پڑھو، ولم تزل سنتهم الذبح فی الحلق والنہر فی اللبۃ ما كانوا یخنقون ولا یبحجون، نہ وہ گلا گھونٹتے اور نہ پیٹ پھاڑا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں نہر کا رواج ہی نہیں ہے سیرت، اونٹ جو ہے وہ بھی لٹا کر ذبح کرتے ہیں، حالانکہ عرب کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی اونٹ کو ذبح کیا گیا ہو، کبھی بھی وہ اونٹ کو لٹا کر ذبح نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، وہ ہمیشہ نہر کرتے ہیں، اونٹ کو کھڑا کر کے وہ جس طرح سنت ہے اس طرح کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے نا، صوافا، قطار میں کھڑا کر دو اونٹوں کو۔ مشرکین مکہ میں عقیقہ بھی مروج تھا، 7ویں دن عقیقہ کیا کرتے تھے، بس فرق یہ ہے کہ وہ لوگ سر منڈواتے بچے کا اور اوپر خلوق لگاتے تھے، بلکہ بعد خون لگاتے تھے اس جانور کا۔ حضرت نے فرمایا شریعت میں ہے کہ تم زعفران لگاؤ، بس فرق یہ ہے، ورنہ وہ سارے کام کرتے تھے۔ سمیت ابی بریدہ تھا یقول کنا فی الجاہلیت، ابو بریدہ کہتے ہیں ہم جاہلیت کے اندر تھا، بولے لأحدنا غلام، جب ہم میں تک ایک کا لڑکا پیدا ہوتا، ذبح شاطن، بکری ذبح کرتا، ولا تخراسہ بدمہا، اور اس کے سر کو، بچے کے سر کو بکری کا خون لگاتا۔ فلما جاء اللہ بالاسلام، اللہ پاک اسلام لے، کنا نذبح شاطن ونحلق راسہ ونلتقه بزعفران، سمجھا نا؟ فرماتے ہیں مشرکین اپنے خطوط کی ابتدا میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے۔ کیا لکھتے تھے جی؟ بسمک، اللہ کا نام ہے، بسمک اللہم لکھا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں مشرکین اپنے بچوں کا نام عبداللہ بھی رکھا کرتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے نا جی، حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور ابھی گزرا ہے عبداللہ ابن جدعان، کیا گزرا ہے جی؟ ہاں، اچھا جی۔ محرمات نسبیہ رضائیہ کے بھی قائل تھے، رشتے جو حرام ہوتے ہیں ان کو حرام سمجھتے تھے، ماں، بیٹی، بہن، بھانجی، بھتیجی اور رضائی رشتے، سمجھا نا تھی؟ لکھا ہے شاطب کے بعد وما زالوا یحرمون المحارم کالبنات والامہات والاخوات وغیرہا، سمجھا نا تھی؟ اچھا جناب، فرماتے ہیں مشرکین مکہ میں ہماری طرح، اسلام کی طرح خطبہ اور خطبہ اور نکاح والا اور پھر نکاح، یہ مروج تھا۔ پہلے خطبہ کیا جاتا، پھر خطبہ پڑھا جاتا، پھر ایجاب و قبول کرایا جاتا تھا۔ خیال کرنا، بعض لوگوں میں مروج ہے، میں نے دیکھا ہے، پہلے ایجاب و قبول کراتے ہیں پھر خطبہ پڑھتے ہیں۔ خیال کرو، نکاح کرانا ہو نا، اگر مولوی بن رہے ہو، اگر نکاح کراؤ گے نا تو پہلے خطبہ پڑھنا ہے، پھر ایجاب و قبول کرانا ہے، خیال فرمانا۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ تعالی ثم اخبرت ان النکاح فی الجاہلیت کان علی اربعۃ انواع، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جاہلیت میں نکاح 4 طرح کا ہوتا تھا، ونکاح منہا نکاح الناس اليوم، ایک قسم ان میں سے آج والا نکاح تھا، یعنی اسلام والا، یخطب الرجل الی الرجل ولیتہ و ابنتہ، خطبہ کرتا تھا جوان طرف جوان کا، اس کی ولی ہے یعنی بہن کا یا اس کی بیٹی کا، اس کو حق المار دیتا، پھر نکاح کرتا تھا، سمجھا نا؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب نکاح ہوا نا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو حضرت نبی اسلام کا متولی تھا ابو طالب، اور بی بی خدیجہ کا متولی تھا ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہے۔ اب پڑھو، علامہ سہیلی فرماتے ہیں وقال ایضا ان ابا طالب هو الذي نهض مع رسول اللہ، ابو طالب کھڑا ہوا ساتھ نبی اسلام کے، اور وہی ہے جس نے خطبہ پڑھا، خطبہ نکاح کا۔ غلطی ہو گئی طباعت میں، نکاح کا خطبہ اگلے کالم میں، ترجمے والے کالم میں لکھا ہے، ترجمے والے کالم میں خطبہ لکھا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، لکھا ہے، ملا ہے، اور ساتھ والے کالم میں، ترجمے والے کالم میں ہے،
الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ پھر دوسرا خطبہ ورقہ بن نوفل نے پڑھ کر کہا فاشہدوا علیہ یا معاشر قریش، گواہ ہو جاؤ میرے اوپر اے جماعت قریش کی، بانی قد زوجت خدیجہ بنت خویلد، میں نے شادی کرا دی خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ 400 دینار پر، ثم سکتا۔ مشرکین مکہ میں طلاق رجعی اور طلاق مغلظہ کا بھی رواج تھا۔ سب سے پہلے طلاق مغلظہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اسماعیل السلام نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، ہر مہینے میں 1 طلاق دی۔ شاید وہی اثر ہے کہ عرب کے اندر طلاق بہت ہے، نکاح بھی بہت ہے اور طلاق بھی بہت ہے۔ علامہ عبد الکریم فرماتے ہیں وَقَانُوا يُطَلِّقُونَ ثَلَاثًا، 3 طلاقیں دیا کرتے تھے الگ تفریقت الگ الگ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا وہ بندہ جیسے 3 طلاقیں دی الگ الگ کر کے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تیر بھی کرتے تھے یہ کام، بس طلاق دیتا اس کو ایک اور بہت زیادہ حقدار ہوتا تھا لوگوں کا ساتھ اس عورت کے، کیونکہ آپ نے پڑھا نکاح نہیں ٹوٹتا حتیٰ اذا استوفت الثلاث انقطع السبیل عنہا۔ مشرکین مکہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں آیت میں آئی کھڑی ہے اقسموا باللہ جہد ایمانہم الی آخرہ، سمجھا نا تھی؟ اور فرماتے ہیں مشرکین کے اندر زنا، قتل، چوری، ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے اور ان کی سزائیں بھی مقرر تھیں۔ اگرچہ اکثر لوگ اس میں ملوث تھے، لیکن بہرحال اصل مذہب کے اندر ان چیزوں کو برا سمجھتے اور ان کی سزائیں بھی مقرر تھیں۔ ماخذ نمبر 1 پڑھو بتحریم قتل و سرقہ و زنا و ربا و غصب نیز در اصل ملت ثابت بود، اور غصب اور ربا، زنا، چوری اور قتل کا حرام ہونا اصل ملت میں ثابت تھا۔ انکار بر فعل آہا فعل جملہ جاری، ان کاموں پر انکار جاری تھا۔ اما جمہور مشرکین مرتکبان بودن، البتہ یہ ہے کہ اکثر مشرک ان کاموں کے مرتکب تھے بحکم نفس امارہ میں رفتن۔ جب مکہ فتح ہوا حضرت نے عورتوں سے بیعت لیا تو ان عورتوں میں حضرت ہند بنت عتبہ یہ بھی تھیں موجود تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت معاویہ کی ماں۔ اس کا نام ہندہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ہند۔ قالت ہند بنت عتبہ، ہند بن عتبہ نے کہا، جب یہ لفظ آیا نا ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، تو ہند بن عتبہ نے کہا وتدن الحرہ، تو آیا زنا کر سکتی ہے حرہ؟ لقد کنا نستحیی من ذلک فی الجاہلیت، ہم تو اس کام سے جاہلیت میں بھی حیا کیا کرتی تھیں، فکیف بالاسلام، اسلام کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ، استغفار اور مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ اپنے شرکیہ مذہب سے تو توبہ نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کو صحیح سمجھتے تھے، البتہ اس کے علاوہ گناہوں سے توبہ کرتے، استغفار کرتے تھے، زنا، قتل وغیرہ سے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہیں اللہ پاک عذاب دینے والا ان کو درہاں لے کے وہ استغفار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ قال بعض علماء نے فرمایا ھذا الاستغفار راجع للمشرکین، یہ مشرکین کی طرف راجع ہے، وذلک انہم کانوا یقولون، اور یہ اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے طواف سے فارغ ہونے کے بعد غفرانک غفرانک، سمجھا نا سی؟ رحم دلی اور مشرکین مکہ آخری عنوان ہے۔ فرمایا ایسے سنگ دل ضرور تھے جو اپنی زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن ایسے رحم دل بھی ضرور تھے جو ان کو چھڑا لیا کرتے تھے۔ ان میں ایک تھا وہی زید بن عمرو بن نفیل جس کا ذکر ابھی آیا، کہ جو بندہ اپنی بیٹی کو دفن کرنا چاہتا اس کے پاس چلا جاتا، کہتا یہ مجھے دے دے بس میں اس کو پالوں گا، تو لے آتا، اس کو پالتا پوستا، جب وہ جوان ہو جاتی تو اس کے باپ کے پاس بیٹھ جاتا کہ تیری بچی جوان ہو گئی ہے، واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے لے، اور اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کی شادی بھی کروں گا، جہیز بھی دوں گا، سارا جو ہے نا بوجھ اٹھاؤں گا اس کا۔ وکان یحیی الموءودۃ، زید بن عمرو بن نفیل تھا وہ زندہ کیا کرتا تھا موعودہ کو، کہا کرتا تھا جوان سے جب ارادہ کرتا جا کہ قتل کرے اپنی بیٹی کو، نہ قتل کر تو اس کو میں کفایت کروں گا تجھے اس کی معاونت کی، بس لے لیتا اس کو، بس جب وہ جوان ہو جاتی کہتا اس کے باپ کو اگر تو چاہے تو حوالے کر دوں میں اسے تیرے، اور اگر چاہے تو کفایت کروں میں تجھے اس کے سارے خرچے مرچے کی۔
اب تھی بیدار ہو، وہ بیدار ہوئے بیٹھے ہو؟ یہ جو پچھلے ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی؟ ہاں جی، اب توجہ فرماؤ، اصل بات اب آ رہی ہے، بڑی قیمتی بات ہے یہ۔ ہم نے مشرکین مکہ کے عقائد پڑھ لیے، اعمال پڑھ لیے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ وہ توحید فی وجوب الوجود کے بھی قائل تھے، توحید فی الخالقیت کے بھی، اور توحید فی تصرف کے آدھے کے قائل تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ امور عظام جو ہیں وہ بھی صرف اللہ کرتا ہے، ہمارے معبود، اور امور حقیرہ میں بھی اللہ پاک جب تک فیصلہ نہ دے اس وقت تک ہمارے معبود کرتے ہیں، اللہ کا فیصلہ آ جائے تو ہمارے معبود مجبور ہو جاتے ہیں۔ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ نماز وہ پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ۔ تو ظاہر ہے کہ ان معاملات میں، ان چیزوں میں، ان عقائد میں اور اعمال میں ان کا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اختلاف نہیں تھا، کیونکہ یہ کام وہ خود کرتے تھے، یہ عقیدہ ان کا اپنا تھا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کا حضرت کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت کو مکے سے نکال دیا، نکلنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت جب وہاں مدینہ منورہ پہنچے، یثرب پہنچے، تو ان کو انہوں نے خط لکھا کہ خبردار نکالو ان کو جلدی باہر، ورنہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ۔ اور پھر انہوں نے نہ نکالا، پھر یہ گئے یہاں سے بدر کی لڑائی لڑی، یہاں سے جا کر احد کی لڑائی لڑی، غزوہ خندق کی لڑائی لڑی، اور اس کے علاوہ بے شمار لڑائیاں ہوئیں۔ آخر وہ مسئلہ کون سا تھا جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا اتنی زیادہ اختلاف ہوا؟ سمجھا نہ تھی؟ پہلے یہ نیچے عبارت پڑھ لو، انہوں نے جو خط لکھا قریشیوں نے یثرب کے لوگوں کو، ان کفار قریش کتبوا الی ابن ابی ومن کان یعبد معه الاوثان من الاوس والخزرج، کفار قریش نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ بتوں کے عابد تھے اور خزرج تھے، ان کے بعد خط لکھا، ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یومئذ بالمدینہ تھے، آپ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے بدر سے پہلے۔ کیا لکھا؟ انکم آویتم صاحبنا، کہ تم نے ہمارے صاحب کو جگہیں دی ہیں، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لَتُقَاتِلَنَّهُ، البتہ تم ضرور لڑو گے اس کے ساتھ، تم لڑو، او لَتُخْرِجَنَّهُ، یا ضرور نکالو گے تم اس کو، او لَنَصِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِينَ، یا ہم سب کے سب تمہاری طرف آئیں گے، حَتَّى نَقْتُلَ، تاکہ قتل کریں گے تمہارے مردوں کو اور مباح کریں گے تمہاری عورتوں کو، یعنی ان سے زنا کریں گے۔ بس جب کہ پہنچی یہ بات عبداللہ بن ابی ومن کان معه من عبادة الاوثان اجتمعوا لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توجہ فرماؤ جی، خود سوالات ہیں، سوال لکھتے ہیں پھر جواب بھی دیتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا حضرت کے ساتھ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے خائن تھے، کاذب تھے، جھوٹ بولتے تھے، خیانتیں کرتے تھے، غدر کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ایسا بندہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا؟ سمجھ رہے ہو جی؟ سوال کر رہا ہے سائل، سوال کر رہا ہے کیا مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، خیانت کرتے تھے، غدر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ایسی صفات والا بندہ کبھی نبی نہیں بن سکتا؟ الجواب ہرگز نہیں۔ کیا جواب ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ درجے کے صادق، اعلیٰ درجے کے امین تھے، اعلیٰ درجے کے صادق۔ قریش مکہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین آدمی ہے۔ حضرت جب مجلس میں آ جاتے کہتے جاء الصادق الامین، سچا اور امانت دار بندہ آ گیا۔ حضرت کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، حضرت سے اپنے جھگڑوں میں فیصلے کروایا کرتے تھے۔ یہ اختلاف ہرگز نہیں تھا۔ اب آ جاؤ جی، نیچے عبارت پڑھو۔ قال فعل کنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، ہرقل کو جب آپ نے خط لکھا، دعوت نامہ،
تو ہرقل نے بلایا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور بندے اور تھے 23 آدمی تھے قریشی، ان سے سوالات کیے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک سوال یہ بھی ہے، کہتا ہے فال کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، بتایا تھے تم تہمت لگاتے تو اسے جھوٹ کی پہلے اس کے کہے جو کچھ اس نے کہا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک ہے بعد بندہ جھوٹ بولتا ہے، بعد اوقات جھوٹ نہیں بولتا، خام خواہ تہمت آ جاتی ہے جھوٹ کی کہ اس نے جھوٹ عقل نہیں، وہ بندہ نبوت سے پہلے جھوٹ بول، عقل پوچھتا ہے کہ حل کنتم تتہمونہ بالکذب، جھوٹ بولنے تہمت لگی ہے جھوٹ کی یا ہاں، بڑی بات ہے۔ قال قلت لا، قال ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ قال فعل یغدرو، ہرقل نے پوچھا یا بس دھوکے کرتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ دوسرا سوال، بس میں عبارتیں ساری نہیں پڑھ، کیا حضرت کے ساتھ مخالفت ان کی کے ساتھ ان کو مخالفت تھی یا حضرت کے ساتھ ان کی مخالفت تھی؟ یہ سوال ہے۔ ذاتی مخالفت بلکہ مذہبی مخالفت تھی، وہ لوگ حضرت کی ذات کے مخالفت